کوئی جاننے والا، یا رب مل نہ جائے کوئی جاننے والا، بازار میں سجاد دعا مانگ رہا ہے۔ تاریخ نے غیرت کا خدا لکھا ہے جس کو، ہر موڑ پہ زینب کی رضا مانگ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وبیتہ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد فقد قال الله تعالى وتباركه في محكم كتابه المبين قوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك يعظم شعائر الله وإنها من تقوى القلوب۔ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ جو حضرات مسلسل شرف سماعت بخش رہے ہیں، ان کے علم میں ہے کہ موضوع گفتگو تعظیم شعائر اللہ رہا ہے۔ اب تک کی گفتگو میں تمام زیر بحث پہلو ان اصلاحات کی روشنی میں، ان اصطلاحات کی روشنی میں، ان ٹرمز کی روشنی میں بیان ہوتے رہے جو اصطلاح مذہب کے حوالے سے، جن کو ہم جانتے ہیں، یعنی شاعر اللہ، ان کی تعظیم، لیکن اب آج سلسلے کی آخری گفتگو میں کچھ نتائج کی طرف توجہ دلانے کے لیے میں چاہوں گا کہ قرآن مجید کی ان اصطلاحوں کا ترجمہ کروں اپنی روزمرہ کی زبان میں۔ اس لیے نہیں کہ وہ اصطلاحیں معنی و مفہوم کو بیان کرنے میں ناکافی ہیں، نعوذ باللہ اس کا گمان نہیں ہو سکتا، لیکن بعض اوقات مذہبی اصطلاحات سے، اس کے پورے مفہوم سے ناواقفیت نتائج تک پہنچنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ یہ جو کہا گیا کہ شاعر اللہ کی تعظیم کرو، تو پہلا مرحلہ شاعر اللہ کے سمجھنے کا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ واقعاتی طور پر قرآن مجید نے جن چیزوں کو شاعر اللہ قرار دیا، ان کو اگر کیٹیگرائز کیا جائے تو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ کچھ چیزیں ہیں، مقامات ہیں جو مختلف واقعات کے ساتھ کوئی ربط رکھتے ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال صفا اور مروہ کی تھی کہ ان دو پہاڑیوں کو شاعر اللہ قرار دیا گیا۔ دوسری طرف شاعر اللہ کچھ اعمال ہیں کہ جہاں ماضی میں کیے گئے کسی عمل کی تکرار، کسی عمل کی نقل،
دنیا کے سامنے پیش ہوتی ہے، جس میں راہ خدا میں قربانی دینا، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا، یہ بھی ماضی کا ایک واقعہ ہے۔ کسی ماں نے صحیح کی تھی تو اس کی نقل کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب اگر غور کیجئے تو صفا و مروہ ہو، مقام ابراہیم پر رکھے ہوئے نقش قدم ہو، حجر اسود ہو، پورا خانہ کعبہ ہو، یہ سب آثار ہیں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کی زندگی کے مختلف مرحلوں کے۔ صرف یہی نہیں بلکہ عرفات، مینا، یہ سب بھی کسی نہ کسی مرحلے کی یادگار ہیں۔ یہاں ماں نے صحیح کی تھی، یہاں بیٹے نے ایڑیاں رگڑی تھیں جس سے چشمہ زمزم پھوٹ پڑا۔ یہ گھر حضرت ابراہیم نے بنایا تھا جو خانہ خدا قرار پایا، اور قیامت تک کے لیے انسانیت کو دعوت ہے کہ وہ وہاں آئیں اور اس کا طواف بجا لائیں۔ یہ عرفات وہ میدان ہے جہاں خواب دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم اس نتیجے پہ پہنچے کہ میرے ذمے اللہ نے فریضہ سپرد کیا ہے، اور اس فریضے کی ادائیگی کے لیے مینا کی قربان گاہ میں تشریف لے گئے۔ یہ تمام مقامات آثار ہیں حضرت ابراہیم، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے زندگی کے مختلف مراحل کے۔ اور پھر جتنے وہ عمل ہیں جو حج کے دوران مناسک کے حج کے طور پر بجا لائے جاتے ہیں، یا جو لوگ خانہ کعبہ سے دور ہیں وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو اہتمام کرتے ہیں، یہ سب نقل ہے، یہ سب تاسی ہے، تقلید ہے حضرت ابراہیم کے اس عمل کی کہ جو راہ خدا میں انہوں نے قربانی پیش کی تھی، اور اللہ نے اس کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا تھا۔ اب اگر وہ تمام مقامات اور جگہیں اور چیزیں وہ آثار ہیں تو یہ جتنے اعمال ہیں یہ ان آثار کا ذکر ہے۔ تو گویا شاعر اللہ دین کی تاریخ کے آثار کو بھی کہتے ہیں اور دین کی تاریخ کے تذکرے کو بھی کہتے ہیں۔ دیکھیے یہ دین کی تاریخ میں نے تخصیص اس لیے کر دی کہ یقیناً عرب میں اور بھی بہت سے واقعات میں ہوں گے، بہت سے افراد بھی گزرے ہیں جو کسی نہ کسی اعتبار سے شہرت رکھتے ہیں، لیکن ان کی کسی بات کو نہ شاعر اللہ کہا گیا اور نہ ان کی ویسی کوئی حیثیت ہے کہ ان کا ذکر ہو۔ لیکن جو باتیں دین سے متعلق ہیں، جس تاریخ کو اللہ محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اس کے آثار کا بھی تذکرہ کیا گیا بطور شعار کے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ذکر کرنے کو بھی ہمارا معمول قرار دیا گیا کہ اس کے ذکر کو قائم رکھو، ذکر کرتے رہو۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ ان شاعر اللہ کی اگر تعظیم کرو گے تو تمہارے دلوں کے لیے حصول تقویٰ کا باعث ہوگا۔ تعظیم کا کیا مطلب ہے؟ تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی شے کا احترام کی نظر سے اس کو دیکھو گے تو سب سے پہلا احترام کا تقاضا یہ ہوگا کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے، کوئی ضرر نہ پہنچنے پائے، اس کی حفاظت پیش نظر ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر یہ کہ وہ ہمیشہ توجہ کا مرکز رہے گا۔ جب توجہ کا مرکز رہے گا تو جو واقعات اس سے وابستہ ہیں وہ پیش نظر رہیں گے۔ تو گویا در حقیقت ان آثار سے، ان آثار کے ساتھ ان کی تعظیم کرنا
ان کی حفاظت کا اہتمام کرنا ہے، ان کو باقی رکھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ وہ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتا ہوں کہ جو یہ ارشاد قدرت ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم کرو، تو اس کو میں اپنی زبان میں کہوں تو یہ کہوں گا کہ دین کے تاریخ کی حفاظت کرو، دین کے تاریخ کو اپنی مرکز توجہ بناؤ۔ اب جس وقت یہ آیات کا نزول ہو رہا تھا، سورہ حج کی اس آیت کا نزول ہو رہا تھا کہ تعظیم شاعر اللہ کرو، اس وقت دین کا جو ماضی تھا، جو دین کا پاسٹ تھا، وہ صرف وہ تھا جو حضرت ابراہیم سے تعلق رکھتا ہے۔ یہودیت میں حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک بہت سے انبیاء آتے رہے، وہ ان کا ماضی تھا۔ مسلمانوں کا ماضی، اسلام کا ماضی، صرف دینی ماضی، وہ صرف حضرت ابراہیم سے تعلق رکھتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم کے عہد کے ہر آثار کو، ہر اثر کو بچایا گیا۔ اگر انہوں نے خانہ کعبہ بنایا تھا تو اس کو بچایا گیا، اگر انہوں نے قربانی دی تھی تو اس قربانی کے واقعے کے ایک ایک جز کو بچایا گیا۔ اللہ کا ماضی کی تاریخ تذکرہ کرتے ہوئے انداز یہ نہیں ہے کہ یہ بتائے کہ یہ واقعہ کس تاریخ کو ہوا تھا، کس مقام پہ ہوا تھا، افراد کی تفصیل کیا کیا تھی، کتنی تعداد تھی، یہ اعداد و شمار ہماری تاریخ کا تو موضوع ہوتے ہیں۔ قدرت کا اہتمام یہ ہے کہ وہ تاریخ کے ان اجزاء کو محفوظ رکھتی ہے جو اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے کسی مرد خدا نے کوئی عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہو تو اس کے اشارے کو باقی رکھتی ہے۔ اور اس باقی رکھنے میں اہم بات یہ ہے کہ یہ جتنے واقعات تھے جو حضرت ابراہیم کی یاد سے وابستہ ہیں، یعنی فلسطین سے ترک وطن کر کے آنا، مکے میں آ کے خانہ خدا بنانا، اور اس کے بعد بیٹے کو قربانی کی مرحلے سے گزارنا، ماں کا بچے کی پیاس بجھانے کے لیے پانی کی تلاش میں گردش کرنا، صحیح کرنا، یہ تمام باتیں جو ہیں اگر غور کیجئے تو ان میں واقعے کی جان جو ہے وہ تفصیلات واقعہ نہیں، بلکہ واقعے کی اصل روح وہ جذبہ ہے جو اس کے پس منظر میں ہے۔ غور فرمائیں کہ حضرت ابراہیم کا حضرت اسماعیل کو میدان قربانی میں لے کے جانا، اس میں نمایاں ترین بات کیا ہے؟ وہ قربانی کا جذبہ کہ جس کے تحت یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ وہ صحیح کا عمل جو صفا و مروہ کے درمیان کیا جاتا ہے، اس میں کون سی بات ہے؟ اس میں بنیادی طور پر ماں کی اس ممتا کا اظہار کہ اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں کیسے اس نے گردش کی تھی، کیسے چکر لگایا تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر ایک فرد واحد نے اپنے فرزند کے ساتھ کے تعاون سے ایک اتنی بڑی عمارت جو اس زمانے کے اعتبار سے غیر معمولی بڑی عمارت تھی، وہ عمارت تعمیر کر دی۔ یہ جذبہ عبودیت کا اظہار تھا۔ تو در حقیقت کسی نہ کسی جذبے کا اظہار ہے ان سارے مراحل پر۔ اللہ نے واقعات کی تفصیل کے حفاظت کی اتنی فکر نہیں کی جتنا اس جذبے کی حفاظت کی فکر کی۔ اگر ہم سے کہا گیا کہ تم قربانیاں دو راہ خدا میں، چاہے اس میں یہ شرط نہیں رکھی گئی، کل بھی میں نے اس کیا کہ قرآن مجید کی آیات میں قربانی کے لیے جس جانور کا انتخاب کیا گیا وہ دمبا نہیں ہے، دمبے کا بھی ذکر ہے، بکرے کا بھی ذکر ہے، گائے کا بھی ذکر ہے، اونٹ کا بھی ذکر ہے۔ اس سے بحث نہیں کہ تم کون سا جانور قربانی میں لاتے ہو، ہمیں تو دیکھنا ہے کہ تمہارا جذبہ وہ ہے کہ نہیں جو ابراہیم کے دل میں تھا۔ پیش نظر وہ اس جذبے کو زندہ رکھنا ہے۔ تو اسلام جب ماضی کے ان واقعات کا تذکرہ کرتا ہے تو ان جذبوں کے حوالے سے ذکر کرتا ہے۔ تو اب اگر شاعر اللہ کی تعظیم کو میں اپنی زبان میں کہنا چاہوں تو وہ ماضی کے ان آثار کا تحفظ کرنا ہے، ماضی کے تاریخ کے ان آثار کا تحفظ کرنا ہے جو ماضی کے راہ خدا میں اختیار کیے گئے جذبوں کی ترجمانی کر سکیں۔ اگر میری بات پوری طرح منتقل ہو گئی ہو تو اب میں یہ کہنے میں بجانے ڈھوں گا کہ اس وقت جب آیات کا نزول ہو رہا تھا تب دین کی تاریخ صرف حضرت ابراہیم سے متعلق تھی۔ حیات رسالت کے واقعات تو اس وقت حال تھے، تاریخ نہیں تھے۔ اثرات تو تاریخ کے گزرے ہوئے واقعے کا اثر ہوتا ہے نا۔
وہ جو باقیات ہوں گے وہ ہوں گے اثر. جو وقت اس وقت گزر رہا ہے وہ ابھی تاریخ کا موضوع نہیں بنا. اس عہد کا ماضی حضرت ابراہیم کا دور ہے، اس لیے اس کا تحفظ کر کے بتایا گیا کہ جب تمہارا ماضی حیات رسالت ہو جائے تو اب حیات رسالت کے واقعات کا بھی اسی طرح تحفظ کرنا جیسے ہم نے ابراہیم کے عہد کا تحفظ ہی کیا ہے. یہ حکم جو دیا گیا ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم کرو، اور یہ جو ہر جگہ شاعر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے یہ خاص طور پر کہا گیا کہ یہ شاعر اللہ میں سے کچھ شعیر ہیں، یہ تمام شاعر اللہ نہیں ہیں. صفا و مروہ بھی شاعر اللہ میں سے دو شعیر ہیں. اسی طریقے سے اور جتنے اعمال کو شاعر اللہ کہا گیا ان سب کے لیے شرطیں رکھی گئی کہ یہ شاعر اللہ کے گروپ میں سے کچھ ایک انتخاب ہے جس کا ذکر کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ تمہارا فریضہ ہے. ہم نے تمہیں طریقہ بتا دیا کہ عہد ابراہیم کے وہ قربانی کے واقعات یا عہد ابراہیم میں وہ عمل کہ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے انہوں نے سر انجام دیا تھا اس کی حفاظت کا تمہیں ذمہ دار قرار دیا گیا، حیات رسالت کے مسلمانوں کو ذمہ دار قرار دیا گیا. تو اب اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کو باقی رکھنے کے لیے تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان آثار کو سنبھال کے رکھو کہ جو حیات رسالت سے تعلق رکھتے ہیں. تمہارے لیے تاریخ یہ دور ہے، وہ تاریخ اس عہد کے لوگوں کی تھی، تمہاری تاریخ حیات رسالت ہے، حیات اہل بیت ہے، وہ تمام واقعات ہیں جو ان کو پیش آئے. اور اس میں یاد رکھنا کہ ہم نے ابراہیم کی حیات کے ان اجزاء کو منتخب کیا ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے کیے گئے تھے. اب جہاں جہاں کوئی عمل اللہ کے لیے ہو، چاہے وہ وہاں پر ماں پانی پلانے کے لیے بچے کے لیے پریشان ہو لیکن اس کا ہجرت کر کے یہاں آنا ہی اللہ کے واسطے تھا، تو اب اس کا ہر عمل موضوع ہو جائے گا جس کی حفاظت کی جائے. تو تم بھی یہ بات پیش نظر رکھنا کہ اگر کسی نے صرف اللہ کے لیے وطن کو چھوڑا ہے اور وطن کے باہر کہیں گیا ہے تو اب جس جگہ وہ جا کے قیام کرے وہ قیام بھی اللہ کی علامتوں میں سے علامت ہے، اس کی بھی حفاظت کرو. جس جگہ اس نے اب سجدے کیے ہیں ان مقامات کا بھی تحفظ کرو. جس جگہ جان کی قربانی دی ہے اس کا بھی تحفظ کرو. جہاں ان کا خون بہا ہے اس کا بھی تحفظ کرو. اور اگر وہاں پر پانی کی تلاش میں ماں نے گردش کی تھی تو عمل کا بھی تحفظ کرو، ان مقامات کا بھی تحفظ کرو. تو یاد رکھو اگر ایسے ہی راہ خدا میں کسی نے بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے دریا تک سفر کیا ہو تو اس سفر کو بھی پیش نظر رکھنا، اس مشکیزے کو بھی پیش نظر رکھنا، اس علم کو بھی پیش نظر رکھنا اور اس علمدار کو بھی پیش نظر رکھنا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ان کی تعظیم شرط قرار دی گئی. صلوات پر محمد و آل محمد. اور اب جناب والا گفتگو کا وہ حصہ کہ جس کے لیے میں نے یہ 4 دن مسلسل زحمت دی تھی، جس نتیجے تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آخر یہ ماضی کے اثرات کو محفوظ رکھنے کا اہتمام کیوں شریعت کہہ رہی ہے کہ اپنے ماضی کو کی تعظیم کرو، اس کو ہمیشہ اپنی توجہ کا مرکز بنائے رکھو اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو ضرر پہنچ جائے، نقصان ہو جائے، اس کی بے ادبی بھی نہ ہونے پائے. تعظیم کرو گے تو حفاظت خود بخود ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ذکر بھی کرتے رہو. ذکر شبیہ کی صورت میں بھی ہو اور بیان کی صورت میں بھی ہو. یا آپ دیکھیے نا جو قربانی کا واقعہ ہوا ہے اس کی شبیہ بنائی جاتی ہے کہ نہیں؟ وہ جو صحیح کی گئی تھی اس کی عملاً شبیہ بنائی جاتی ہے کہ نہیں؟ ہم جب صحیح کرتے ہیں تو نہ پانی کی طلب ہوتی ہے، نہ کوئی بچہ پیاس سے بے حال ہوتا ہے، لیکن ہم اس عمل کی تعصی کرتے ہیں، اس کی نقل کرتے ہیں. تو گویا عملی طور پر وہ سب کچھ کرتے رہو جو اس سے پہلے کیا گیا تھا، یعنی اس کی تکرار کرو، اس کا اعادہ کرو، اس کا ذکر کرو. آخر یہ سب کیوں؟ اللہ نے تو کہہ دیا کہ یہ اس لیے ہے کہ تم تقوی حاصل کر لو. فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ شعائر اللہ کی تعظیم اس لیے کرو کہ تمہارے دلوں کو یہ تقوی کی نعمت سے مالا مال کر دے گا. اب مجھے تقوی سے کیوں دلچسپی ہو تو ارشاد ہوا کہ یاد رکھو کہ اللہ کی نگاہ میں تم میں سے مکرم، تم میں سے صاحب عزت،
تم میں سے محترم وہ ہے جو نعمت تقوی میں دوسروں سے زیادہ ہے۔ تو اگر تم کوئی مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں چاہتے ہو، تمہیں ضرورت ہے تقوی کی، اور تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ شاعر اللہ کی تعظیم کرنے سے۔ اچھا یہ تو میرا فائدہ ہوا، اگر نعمت تقوی مجھے حاصل ہو گئی اور اللہ کی نگاہ میں میرا مقام بلند ہو گیا تو یہ تو میرا فائدہ ہوا۔ پروردگارا تیرے پیش نظر اس نظام کو اپنانے کی کیا مصلحت ہے؟ تو نے اس کا حکم کیوں دیا ہے؟ دیکھیے خیال رہے کہ جب دین انسانوں سے مخاطب کرتا ہے تو اس کے پیش نظر صرف معاشرے کے وہ افراد نہیں ہوتے جو بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہیں، جو دین کے مقاصد کو جو کچھ حکم دیا جا رہا ہے اس کی مصلحت کو سمجھتے بھی ہوں، لیکن دین چونکہ ایک اچھا کامل نظام ہے، اور اچھے نظام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کسی کو عمل کے لیے پیش کیا جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ عمل کرنے والا اس کے مقصد کو بھی سمجھے، مصلحت کو بھی سمجھے، اس کے غرض کو بھی سمجھے۔ اگر نظام صحیح نظام ہے، اچھا نظام ہے، تو چاہے کوئی اس کے مقصد کو سمجھے یا نہ سمجھے، صرف اس پہ عمل کر لے گا تو مقصد خود بخود حاصل ہو جائے گا۔ کسی بھی ڈسپلن کے لیے، کسی بھی نظام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس پہ عمل کرنے والے پوری تفصیل سے اس کو سمجھتے ہوں کہ اس کا مقصد کیا ہے، یہ کس غرض سے یہ نظام بنایا گیا ہے۔ یہ کام دانشوروں کا کام ہے، یہ کام فلسفیوں کا کام ہے، یہ کام تحقیق کرنے والوں کا کام ہے کہ کسی بھی نظام کے مقاصد کو سمجھیں۔ لیکن اگر نظام جاندار ہے، نظام صحیح معنوں میں مضبوط بنا ہے، وہ صحیح اصولوں کے اوپر قائم کیا گیا ہے، تو جب وہ نظام متعارف کرایا جائے گا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر فرد اس کے مقصد سے واقف ہو۔ اگر وہ اس نظام کی ریکوائرمنٹس کو پورا کر دے گا تو نظام جو کچھ جس منزل تک پہنچانا چاہتا ہے وہاں تک معاشرہ پہنچ جائے گا۔ بڑی سیدھی سی مثال ہے، یہ سڑک کے اوپر ٹریفک کے نشانات لگے ہوئے ہیں جو کہیں روکتے ہیں اور کہیں جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہر نشان، ہر علامت کا کوئی مقصد ہے۔ جب ایک لائٹ سرخ ہوتی ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے فکر ہے، کوئی نظریہ ہے، کیوں ادھر کی ٹریفک روکی جائے، کیوں ادھر سے گزاری جائے، کیوں کسی جانب مڑنے کی اجازت ہو، اور کیوں کسی جانب مڑنے کے لیے کچھ خاص شرائط کی پابندی کرنی پڑے کہ سگنل ہوگا تو مڑ سکتے ہیں ورنہ نہیں مڑ سکتے۔ ان سب باتوں کے پیچھے کوئی مصلحت ہوگی، کسی نے سوچ سمجھ کے یہ پورا نظام بنایا ہے۔ اب اس نظام سے آگاہ ہونا بڑی اچھی بات ہے، آدمی ہر اشارے کے متعلق سمجھے کہ اس اشارے کے اوپر جو مجھے ہدایت کی گئی ہے یا جو حکم دیا گیا ہے اس کی مصلحت کیا ہے، اس سے فائدہ کیا ہے، اس سے کس اعتبار سے میری حفاظت یا دوسرے لوگوں کی حفاظت ہوگی۔ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ ان مقاصد سے آگاہ ہو، لیکن اگر ان مقصد سے آگاہ نہ ہو، اگر وہ رک جائے کہ پہلے میں مقصد کو جانوں گا تب قدم آگے بڑھاؤں گا، اگر مقصد کو جانوں گا تب قدم آگے بڑھاؤں گا تو اپنے لیے بھی خطرہ پیدا کرے گا اور معاشرے کے دوسرے افراد کے لیے بھی خطرہ پیدا کرے گا۔ لیکن مقصد نہ جانتے ہوئے جو کچھ کہا گیا ہے اس کے مطابق عمل کر لے، خود بھی محفوظ رہے گا، معاشرے کو بھی محفوظ رکھے گا۔ اور اسی لیے ضمن عرض کر دوں کہ بہت ہمارے کچھ پرجوش حضرات یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو عزاداری ہوتی ہے اس کے مقصد سے لوگوں کو آگاہ ہونا چاہیے۔ اصرار کیا جاتا ہے کہ ممبر یہ بتائے کہ یہ روح آزادی کیا ہے، روح عزاداری کیا ہے، مقصد عزاداری کیا ہے، کیا غرض و غایت ہے عزاداری کی۔ بڑی اچھی بات ہے، ممبر سے بتایا بھی جانا چاہیے اور اپنے طور پر ہر فرد کو تحقیق و جستجو کرنی چاہیے، لیکن اس مقصد کو جانے بغیر کہ یہ عزاداری کا نظام کیوں بنایا گیا، یہ انسٹیٹیوشن کیوں کریٹ کیا گیا، اس کو جانے بغیر عزاداری کرتے رہیے، چونکہ یہ معصومین کا بنایا ہوا نظام ہے۔ جو مقاصد معصومین حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ مقاصد حاصل ہوتے رہیں گے، لیکن اگر مقصد کے حصول کے چکر میں عزاداری کو چھوڑ دیا تو نہ وہ مقصد حاصل ہوگا، نہ ظاہر ہے کہ عمل نہیں ہوگا تو مقصد حاصل نہیں ہوگا، اور نہ جو عزاداری سے فائدے پہنچتے ہیں وہ فائدے پہنچیں گے۔ اس لیے پہلے عمل کرتے رہیے اور اس کے بعد ساری زندگی پڑی ہے مقصد کو سمجھتے رہیے گا۔
یہ اصرار کرنا کہ مقصد سمجھے بغیر عزاداری نہیں ہونی چاہیے، یہ یقیناً ایک غیر مناسب، ایک غیر منطقی اور غیر عقلی فیصلہ ہوگا۔ تو اب اسی طریقے سے شاعر اللہ کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں بتا بھی دیا گیا کہ تمہارا ایک فائدہ ہے کہ تمہیں تقویٰ کی نعمت حاصل ہو جائے گی، اور تقویٰ کی نعمت کا فائدہ کیا ہے کہ بارگاہ ہستی میں اللہ کے سامنے تمہارا مرتبہ بلند ہو جائے گا، تم مکرم ہو جاؤ گے، تم صاحب عزت ہو جاؤ گے۔ لیکن یہ تمہارا فائدہ ہے، خود اللہ نے اس نظام کو کیوں باقی رکھا ہے؟ اس نے کیوں شاعر اللہ کی تعظیم کا حکم دیا ہے؟ تو بنیادی طور پر وہ حکم جو ہے اس کا سبب جو ہماری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ گزرے ہوئے واقعے میں، ماضی کے واقعے میں بنیادی اس کی صداقت کی گواہی اگر ہے تو ان آثار کے ذریعے سے ہے جو اس کے بعد ہم تک پہنچے۔ کسی واقعے کی سچائی کا واحد ثبوت اس کے آثار ہیں۔ وہ آثار کسی شکل میں بھی پائے جا سکتے ہیں، تحریروں کی شکل میں ہوں، عمارتوں کی شکل میں ہوں، نشانات کی شکل میں ہوں، وہ بتائیں گے کہ ہاں یہ واقعہ ماضی میں ہوا ہے۔ اگر آثار نہیں پہنچتے تو جو کچھ پہنچا ہے وہ قصہ کہانی ہے۔ غالباً یہ سوال کبھی کسی اور نشست میں بھی اس مجمع کے سامنے آیا ہو کہ اگر آج یہ سوال پیدا ہو کہ ماضی سے دو چیزیں ہم تک آئی ہیں، یہ قصے کہانیاں بھی ماضی سے آئی ہیں اور یہ جو تاریخ ہے یہ بھی ماضی سے آئی ہے۔ بعض اوقات قصے کے ہیرو بھی وہی ہوتے ہیں جو تاریخ کے ہیرو ہوتے ہیں۔ مثلا داستان امیر حمزہ ایک قصہ ہے، کہانی ہے، اور اس کے مقابلے میں امیر حمزہ وہ شخصیت ہے حضور کے چچا جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے۔ اب داستان امیر حمزہ داستان ہے، کہانی ہے، قصہ ہے، اور احد کے میدان میں شہید ہونے والے حضرت حمزہ وہ رسول کے چچا ہیں اور تاریخ کی ہستی ہیں۔ فرق کیا ہے؟ وہی نام ہے، ماضی سے وہ بھی روایت پہنچی ہے، یہ بھی روایت ماضی سے پہنچی ہے۔ امتیاز کیا ہے دونوں میں کہ ایک کو تو ہم تاریخ سمجھتے ہیں یعنی گزرا ہوا سچا واقعہ، اور ایک کو ہم کہانی سمجھتے ہیں، داستان سمجھتے ہیں کہ یہ ذہن کی ایجاد ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ داستان میں اور حقیقت میں یہ یوں کہوں کہ کہانی میں، مائتھالوجی میں اور ہسٹری میں بنیادی ڈفرنس کیا ہے؟ بنیادی فرق اگر کوئی ہے تو یہ ہے کہ جس شے کے آثار موجود ہیں وہ تاریخ ہے، جس کا کوئی اثر موجود نہ ہو وہ داستان ہے۔ میں محترم مجمع کے ذوق سماعت پر پورا اعتماد کرتے ہوئے یہ غیر مانوس اصطلاحوں والی باتیں کر رہا ہوں، یہ عام طور پر مجلسی گفتگو کا یہ موضوع نہیں ہوتا، اس انداز سے گفتگو نہیں ہوتی، لیکن ذرا میرے ساتھ رہیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ جو مجلس میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مجلسی کے مسائل ہیں جن کی وضاحت کر رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ تاریخ کی پہچان یہ ہے کہ وہ ماضی میں اپنا اثر رکھتی ہے۔ اثر دیکھیے بہت سے ایسی تاریخ ہے کہ اگر اثر موجود ہے تو ہم نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، ہم نے ان افراد کو نہیں دیکھا، ان کے متعلق ہمارے پاس کوئی مورخ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ ان کا کون کون حکمران تھا، کون کون بادشاہ تھا، لیکن کچھ آثار مل گئے تو اب ان کے ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ لوگوں نے بتایا کہ ایک ایسا واقعہ ماضی میں ہوا تھا لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ملتا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قصہ کہانی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یونان والوں نے اپنے دیوتاؤں کی بہت سی باتیں بتائیں اور ان کے بہت سی کہانیاں ان سے نسبت رکھتی ہیں، ہم ان کو دلچسپی کے لیے تو پڑھ لیتے ہیں لیکن جانتے ہیں کہ یہ قصے کہانی ہے، حقیقت نہیں۔ کیوں حقیقت نہیں؟ کہ ان باتوں کی کوئی اس وقت آثار موجود نہیں جو تائید کریں کہ یہ واقعہ ہوا تھا۔ کوئی سائیکلوپس تھا کہ نہیں، کوئی اوڈیسیس تھا کہ نہیں، جتنی بھی باتیں ان کے ہاں بیان کی گئی ہیں مختلف لوگوں کی، وہ ایک آنکھ کا کوئی شخص تھا کہ نہیں، یہ سب باتیں ہمارے لیے قصے کہانی سے آگے بڑھ کے کچھ نہیں ہے جب تک کہ ان کی شہادت کے لیے کوئی آثار موجود نہ ہوں۔ اور بہت سے موقع ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اور بات نہیں تھی، کوئی اور ذریعہ نہیں تھا
کچھ آثار سامنے آ گئے تو اس نے پورے ایک دور کی تاریخ ہم تک پہنچا دی. جس سرزمین پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر ایک قوم رہ چکی ہے جس کا انکا تہذیب یہاں صدیوں تک رہ چکی ہے اور انہوں نے یہاں پر رہتے ہوئے بڑے بڑے عظیم کارنامے سر انجام دیے. اب اس انکا تہذیب میں کون کون مسند اقتدار پہ بیٹھتا رہا, کون کون حکمران ہوتے رہے, کون بڑے لوگ تھے, کچھ نہیں معلوم. اس لیے کہ ان بڑے لوگوں کا تذکرہ ہمیں کسی کتاب کے ذریعے سے تو ملا نہیں. ہم نے تو یہ دیکھا کہ یہاں بعض جگہوں پہ, بعض صحراؤں میں, بعض جنگلوں میں کچھ ایسے آثار موجود ہیں, کچھ عمارتوں کے روئنز موجود ہیں, کچھ چھوڑی ہوئی چیزیں موجود ہیں جس نے بتایا کہ یہاں پر ایک بڑی ترقی یافتہ قوم موجود تھی. یعنی اس قوم سے ہمارا کوئی انکاؤنٹر نہیں ہے, لیکن آثار نے بتایا کہ یہ قوم یہاں پہ گزر چکی ہے. اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی یہاں پر آ کر کوئی کسی قسم کی قصے کہانی بیان کرے جس کی کوئی شہادت کسی طرح نہ ملے تو آپ کے لیے اس کی حیثیت کہانی سے زیادہ کبھی بھی نہیں ہوگی. عام طور پر میں اپنے علاقے کی ایک مثال دے سکتا ہوں کہ موہنجودارو ایک ٹیلا کھودا گیا, اس میں کچھ عمارتیں ملی, کچھ ساز و سامان ملا. پتہ چلا کہ یہاں پہ قوم تھی کہ جو آباد تھی 5000 سال پہلے رہنے والی قوم, اس کی کوئی تفصیل معلوم نہیں. لیکن یہ آثار جو کہہ رہے ہیں, کہا تمہیں تفصیل معلوم ہو یا نہ معلوم ہو, یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں ایک قوم تھی. جیسے وہ آثار ہیں اس کے مطابق اس قوم کی ذہنی اور فکری سطح کا بھی تعین ہوگا کہ بڑے ترقی یافتہ تھے, ان کے ہاں صفائی کا بڑا اعلیٰ درجے کا نظام تھا, انہوں نے اپنے ہاں سیوریج کا سسٹم قائم کر رکھا تھا. ان کے کھلونوں سے پتہ چلا کہ ان کی سواریاں کیسی ہوتی تھیں, رہن سہن کیسے ہوتا تھا. ان کی عبادت گاہوں سے پتہ چلا کہ ان کا تصور خدا کیا تھا, معبود کیا تھا. آثار ہیں جو اپنی کہانی سناتے چلے جا رہے ہیں. کبھی اس قوم کے متعلق کچھ نہیں ہم نے کہیں سے پڑھا تھا, لیکن اثر سامنے آیا تو اس نے پوری کہانی کو سچائی کے ساتھ, دلیل کے ساتھ بتا دیا کہ ہاں ایک قوم تھی اور اس کی یہ ساری کیفیتیں تھیں. تو پتہ چلا کہ اگر ماضی کے تحفظ کا کوئی ذریعہ ہے تو آثار ہیں. اچھا, یہ ماضی ہی کی بات نہیں, بلکہ اگر آپ اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیے گا تو یہاں بھی صورتحال یہ ہے کہ کسی حقیقت کی گواہی آثار ہوا کرتے ہیں. جتنے جرائم پیشہ ہیں جب کوئی جرم کرتے ہیں تو پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ تمام علامتیں مٹا دی جائیں کہ جس سے مقام جرم پر مجرم کا ہونا ثابت ہوتا ہو. یہی کرے گا نا, اپنی انگلیوں کے نشان مٹا دے گا. اگر کوئی, جہاں تک اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کہیں پیروں کا نشان پڑ گیا ہے اس کو مٹا دے, کوئی چیز اس کی رہ نہ جائے کہ جس کی وجہ سے اس کی طرف نشاندہی ہو, بلکہ اگر ہو سکے تو اس مرحلے پر جب جرم سرزد ہوا تھا میری موجودگی کسی اور جگہ ثابت ہو جائے تاکہ یہاں موجود ہونا ثابت نہ ہو. یعنی اگر میں چاہتا ہوں ایک عمل کرنے کے بعد کہ اس عمل کا مرتکب مجھے نہ سمجھا جائے تو مجھے وہ سارے آثار مٹانے ہیں کہ جو آثار مجھے وہاں موجود ثابت کر رہے تھے. اس کے بعد جب کوئی جرم کی تلاش کرنے والا آئے گا تو وہاں تلاش کرے گا کہ کوئی اثر مل جائے, اور اسے ایک چھوٹی سی شہادت ملی, اس سے اس نے قریدنا شروع کیا اور اصل مجرم تک پہنچ گیا. معلوم ہوا کہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے بھی اثر چاہیے اور حقیقت کو مٹانے کے لیے بھی اثر کو مٹانا ضروری ہے. یہ بنیادی عمل ہے نا. تو اب اسلام جو بار بار کہہ رہا ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم کرو, یہ جو ماضی کے آثار موجود ہیں تمہارے پاس ان کی تعظیم کرو. اس تعظیم کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان کی تعظیم کرتے رہو گے یہ شاعر اللہ محفوظ رہیں گے, یہ آثار محفوظ رہیں گے, تو ماضی حقیقت بن کر تمہارے سامنے محفوظ رہے گا. اور اگر یہ آثار مٹ گئے تو پھر حقیقت نہیں رہے گی, کہانی بن جائے گی. تو گویا اسلام اپنی سچائی کے ثبوت کے لیے چاہتا ہے کہ آثار کی حفاظت کی جائے, اپنی صداقت کو منوانے کے لیے چاہتا ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے. تو جناب والا اب یہاں پر میں اپنی کلام کا نتیجہ عرض کروں کہ آج اگر مجھے یہ دیکھنا ہے کہ دشمن اسلام کون ہے اور اسلام کا ہمدرد کون ہے,
اسلام کا مددگار کون ہے، تو پرانے زمانے میں شاید عقیدے دیکھے جاتے رہے ہوں، پرانے زمانے میں شاید ان کے سیاسی اقدامات دیکھے جاتے ہوں، ان کے اعمال دیکھے جاتے ہوں۔ آج کے لیے ایک ترازو سیدھا سا موجود ہے، جو اسلام کے آثار کو مٹائے گا وہ اسلام کا دشمن ہوگا، جو آثار کو بچائے گا وہ اسلام کا دوست ہوگا۔ یعنی ماضی کو بھی تلاش کیجئے تو سیدھا سا پیمانہ یہی ہے، دیکھیے آثار کا دشمن کون ہے، آثار کو کون مٹانا چاہتا ہے، اور حال کو بھی دیکھنا ہے تو یہ دیکھیے آثار کو کون مٹا رہا ہے۔ جو مٹا رہا ہے وہ چاہے اپنے کو خادم حرمین کہے، چاہے اپنے کو دین کا علمبردار کہے، یہ طے شدہ بات ہے کہ وہ اسلام کا دشمن ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ دیکھیے جو آثار مٹائے گا نا وہ یہ کہہ کے نہیں مٹائے گا کہ میں آثار مٹا رہا ہوں، کوئی نہ کوئی جواز ہوگا، کوئی ایسی بات کہے گا کہ وہ بات ہمارے ذہنوں کو بظاہر پرکشش نظر آئے کہ بڑا نیک نیت ہے جو اس بات کو مٹانا چاہتا ہے، لیکن چاہے اگر وہ بلا سوچے سمجھے آثار کو مٹا رہا ہے تو نادان دوست ہے، اور اگر سمجھ کے مٹا رہا ہے تو اس سے بڑا دانا دشمن کوئی نہیں۔ کسی اعتبار سے بھی وہ اسلام کا مددگار، حامی یا دوست نہیں بن سکتا۔ بہت بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، دیکھیے سب سے بڑا آثار حضور کے اقوال تھے، حضور کے افعال تھے، وہ تمام واقعات تھے جو حیات رسالت سے متعلق تھے۔ کیا مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ رسول کے ایک ایک عمل کو، ایک ایک قول کو محفوظ کر لیں؟ آپ اپنے یہاں کی تاریخ دیکھیے، اگر جارج واشنگٹن نے اس ملک کو بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے تو آج کوشش یہ ہے کہ ماؤنٹ ورنن پہ ان کا مکان بھی بچایا جائے، اس کے ایک ایک جز کو بچایا جائے، بلکہ درمیان میں ایک دریا آتا ہے اور اس دریا کے دوسری طرف جو زمین ہے اس میں جنگل ہے، تو اس آثار کے انتظام کرنے والوں نے مقابل کی زمین اس لیے خرید لی ہے دریا کے دوسری طرف کہ کہیں وہ منظر بدلنے نہ پائے جو جارج واشنگٹن کے زمانے میں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت کو کے لیے دلیل ہی یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب اگر یہاں پر آثار یوں بچائے جا رہے ہوں اور دنیا کی ہر قوم یہی کرتی ہے کہ جو اس کے قوم کے معمار ہوتے ہیں ان کے زندگی کے واقعات کو جمع کرتی ہے، ان کے چھوڑے ہوئے آثار کو جمع کرتی ہے، ان کی تحریروں کو جمع کرتی ہے، ان کی تقریروں کو جمع کرتی ہے، ان کے اقوال کو جمع کرتی ہے۔ ہم جو گئی گزری قومیں ہیں وسائل نہیں رکھتے، وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے قوم کے ان شخصیتوں کو جنہوں نے قوم پہ احسان کیا ہے ان کا کوئی اثر ظاہر نہ ہونے پائے۔ ہمارے یہاں قائد اعظم کے کاغذات پر مشتمل ایک پورا محکمہ قائم ہے کہ جس کا کام یہ ہے کہ کوئی کاغذ جو قائد اعظم تک پہنچا ہے یا قائد اعظم نے کوئی کاغذ کہیں بھیجا ہے، جہاں سے مل جائے، جس قیمت میں مل جائے اسے حاصل کیا جائے اور اسے محفوظ کیا جائے۔ جہاں یہ صورتحال ہو وہاں ذرا سوچئے کہ ایک ذات دنیا میں آئی ہے، ایک مذہب کا پیغام، ایک دین کا پیغام لے کے آئی ہے، اور وہ ایک پیغام اللہ کی طرف سے اپنے زمانے کے لوگوں کو پہنچا رہی ہے۔ اس پیغام کا نام قرآن مجید ہے۔ اہتمام یہ ہے کہ جتنے ملت اسلامیہ کے اس وقت ایسے افراد ہیں جو لکھ پڑھ سکتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ تم یہ قرآن مجید کی جو آیتیں آج آئی ہیں اس کو لکھ لو، باقاعدہ لکھوایا جاتا ہے۔ یعنی رسول یہ اہتمام کر رہے ہیں کہ قرآن مجید آثار کے طور پر لوگوں کے پاس موجود رہے، لیکن آج 1400 سال گزرنے کے بعد کیفیت یہ ہے کہ ہمیں حضرت عیسیٰ سے 100 سال پہلے وہ جو مربت کی پہاڑیوں میں جو کوہ مردار کے دریا بحر مردار کے کنارے جو کچھ بائبل کے پرانے نسخے تھے حضرت عیسیٰ سے 100 سال پہلے کے، وہ نسخے مل گئے تو باوجود انتہائی خستہ اور نازک ہونے کے ان کی حفاظت کا انتظام کیا گیا۔ 16 قوموں نے مل کر ان کے تحفظ کے لیے پورا نظام بنایا اور انہیں محفوظ کر کے ان کا ترجمہ کیا گیا، ان کی ایک ایک عبارت کو نقل کیا گیا۔ یہ حضرت عیسیٰ سے 100 سال پہلے کی بات ہے۔
اس کے بعد وہ قرآن جو خدا کی آخری کتاب تھی، مجھے بتائیے دنیا میں کہیں کوئی ایک نسخہ بھی موجود ہو کہ وہ جو سینکڑوں صحابیوں نے حضور سے قرآن سن کر لکھا تھا، ان کا کوئی کاغذ کہیں محفوظ ہے؟ یہ کون تھے کہ اس بنیادی کتاب کو جو قیامت تک رہنمائی کرنے والی تھی، اس کی ماسٹر کاپی آج کہیں وجود نہیں رکھتی؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ معلوم ہوا کہ صاحب وہ کسی صاحب نے تمام پرانی کاپیاں جمع کر کے ان کو نظر آتش کر دیا تھا۔ اب چاہے سبب کچھ بھی قرار دیا جائے، ہم سمجھتے ہیں کہ نظر آتش کرنے والا وہ مجرم ہے جو در حقیقت اسلام کو مٹانا چاہتا ہے، اس کی حقیقت کو چیلنج کرنا چاہتا ہے کہ یہ حقیقت لوگوں تک اس طرح نہ پہنچنے پائے۔ ایک واقعہ نہیں ہے، اگر جمع کرنا شروع کیجئے گا تو آپ کے پاس مسلمانوں کی اس لاپرواہی کی کوئی جواز نہیں نظر آئے گا۔ وہ رسول جس نے اپنے عہد میں 250 حکمرانوں کو، مختلف قبیلوں کے سربراہوں کو، مختلف سلطنتوں کے جو ارد گرد کی سلطنتیں تھیں ان کے سربراہوں کو خطوط لکھے ہیں اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے۔ اور یہ تاریخ کا عجیب اتفاق ہے کہ حضور کو دنیا سے گئے ہوئے مشکل سے 15 سے 20 سال گزرے تھے کہ ان تمام علاقوں میں مسلمان فوجیں پہنچ گئیں اور وہ تمام علاقے قبضے میں آ گئے جن علاقوں میں رسول نے خط لکھوائے تھے۔ 250 خطوط لکھوائے ہیں رسول نے، لیکن آج ان خطوط میں سے صرف ایک خط ملتا ہے تو ایک یہودی کے پاس ملتا ہے، مسلمانوں کے پاس کوئی خط نہیں ملتا۔ جو قومیں گئی تھیں پہلا کام تو یہی ہونا چاہیے تھا نا کہ یہاں ہمارے رسول کا خط آیا تھا، وہ خط کہاں ہے؟ سرکاری خط تھا نا، کسی خزانے میں ہوگا، سرکاری ریکارڈ میں ہوگا، لیکن کبھی کسی مسلمان نے جا کے وہاں مال غنیمت کو لوٹنے کی کوشش کی ہے، وہاں کی شہزادیوں کو کنیز بنانے کی کوشش تو کی ہے، ان کے بچھے ہوئے فرشوں کو اٹھا کر مدینے پہنچانے کی تو کوشش کی ہے، مال و دولت کو جتنا سمیٹا جا سکتا تھا سب سمیٹا گیا۔ کسی نے رسول کے آثار کو بھی سمیٹنے کی کوشش کی؟ جلیل القدر صحابی جسے مسلمانوں نے کہا کہ حضور سے سب سے زیادہ قربت کا شرف حاصل ہوا، حضرت ابوبکر نے یہ بخاری شریف نے یہ واقعہ لکھا کہ حضرت ابوبکر زمانہ خلافت میں جب مسند خلافت میں بیٹھے تو ایک دن صاحبزادی کو بلایا اور کہا بیٹی، جناب حضرت ام المومنین حضرت عائشہ ان کو بلایا اور کہا بیٹی تمہیں معلوم ہے میں نے ایک کتاب لکھی تھی، ایک مجموعہ تیار کیا تھا جس میں حضور کی حدیث جمع ہے، ذرا اس کو تو لے آؤ۔ بیٹی وہ لے آئی۔ کہا جاتا ہے 500 حدیثیں تھیں جو حضور سے براہ راست سن کر حضرت ابوبکر نے تحریر کی تھیں۔ بیٹی لے کے آئی مسودہ، انہوں نے بیٹھ کر مسودے کو ایک صفحے کو یا جو بھی جس طرح سے بھی تھا اس کو پھاڑنا شروع کیا اور اس کے بعد نظر آتش کر دیا۔ بیٹی نے کہا بابا یہ تو آپ کی ساری زندگی کی کمائی تھی، آپ اسے کیوں تباہ کرنے میں تلے ہوئے ہیں؟ تو ان کا بیٹی میں کیا کروں، مجھے یہ خیال آتا ہے کہ اگر اس میں ایک لفظ بھی میں نے ایسا لکھ لیا جو رسول اللہ نے نہیں کہا ہوگا تو قیامت کے دن میں رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا، اس لیے اس خطرے کے پیش نظر اس کو ظاہر کر رہا ہوں۔ خدا کے لیے کم از کم مسلمان ان باتوں میں کیوں نہیں غور کرتا کہ یہ جملہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جسے مسلمان صدیق کہتا ہے، جسے صداقت کے اعلیٰ ترین عہدے پہ فائز کرتا ہے۔ اگر صدیق کو قول رسول سننے کے بعد اس کو خود براہ راست نقل کرنے کے باوجود اسے یہ گمان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں نے اصل قول کو نقل نہ کیا ہو، تو ذرا انصاف سے کہو کہ جب حضرت ابوبکر کو اپنی تحریر پر اعتماد نہیں ہے، قول رسول ہونے پہ اعتماد نہیں ہے، تو بتائیے وہ ابو ہریرہ جو دوس سے یمن سے آئے تھے انہوں نے آ کے 4500 حدیثیں کیسے مسلمانوں تک پہنچا دی؟ ان کی حدیثوں کا اعتبار کیسے کیا جائے؟ لیکن یہ ایک الگ بحث ہے۔ ہم تو یہ پوچھیں گے کہ اگر حضرت ابوبکر بھی رسول کے قول کو ہم تک نہیں پہنچنے دیتے تو اب بتائیے پھر ذریعہ کون ہوگا قول رسول کو پہنچانے کا؟ یہ کاش مسلمان کبھی اس حوالے سے سوچتے کہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ بڑا موضوع بحث رہتا ہے مسلمانوں میں، کبھی یہ بھی تو سوچئے کہ ان کا یہ مقام جو ہے اس کی بنیاد کیا ہے، کیوں ان کی عزت کی جائے، کیوں احترام کیا جائے، کیوں ان کے ہم شکر گزار ہوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے گھر کا سارا اثاثہ اسلام کی راہ میں قربان کر دیا۔ رسول نے چندہ مانگا،
جنگ تبوک کے سلسلے میں، غزوہ تبوک کے سلسلے میں اپنے گھر سے سارا سامان لے کے کوئی صحابی آ گیا، بسم اللہ، بڑی اچھی بات ہے، بڑی نیکی کا کام کیا، جو اجر و ثواب ہوگا اس کے وہ حقدار ہوں گے۔ میں تعریف کر سکتا ہوں کہ عمل بڑا اچھا ہے، لیکن میری ذات کا اس عمل سے کیا تعلق؟ کسی صاحب نے بہت سے روزے رکھے، بہت سے نمازیں پڑھی، سب کچھ کیا ہوگا، اس سے اپنی عاقبت بنا رہے ہیں۔ میں کہہ تو سکتا ہوں کہ ان کے اعمال بڑے اچھے ہیں، لیکن مجھ پر کس چیز کا احسان؟ میں تو اس پرانی نسل پر صرف اس لیے ان کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں، میں صرف ان کا احسان اس صورت میں مان سکتا ہوں کہ انہوں نے میرے لیے اسلام کو، ظاہر ہے میرے ساتھ دشواری یہ ہوئی کہ مجھ میں اور رسول میں، پیغام دینے والے میں اور مجھ میں 1400 سال کا فرق ہے، حیات رسالت میں اور ہم میں 1400 سال کا گیپ ہے، تو ہم اس نسل کے جو حیات، جو رسول سے قریب تر تھی، اس کے ہم صرف اس وقت شکر گزار ہو سکتے ہیں کہ وہ رسول سے جو کچھ سنے اسے ہم تک پہنچا دیں، وہ دین کو ہم تک منتقل کر دیں۔ اگر دین کو منتقل کرنے ہی میں وہ کوتاہی سے کام لیتے ہیں تو پھر ہماری گردن پہ ان کا کوئی احسان نہیں ہے، پھر وہ تاریخ کی ہستی ہے لیکن ہماری توجہات کے مرکز ہرگز نہیں ہے۔ ہم تو تب شکریہ ادا کریں گے نا کہ ہم تک دین پہنچانے کا وسیلہ بنے۔ اب یہ بحث اپنی جگہ، اگر کچھ دلچسپی ہو تو استاد محمود ابو ریہ ایک شخصیت ہیں جو جامعہ ازہر کے اساتذہ میں سے ہیں، ہمارے بھائیوں کے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی عربی زبان میں الغزو عن الحدیث، اس کا ترجمہ ہوا حدیث کا دفاع۔ اگر آپ اس کتاب پر ایک نظر دوڑا لیں تو آپ کو کچھ اعداد و شمار مل جائیں گے کہ یہ اتنی ضخیم کتابیں، صحائف ستہ، 6 بڑی کتابیں ہمارے بھائیوں کی، ان کتابوں کو اٹھا کے دیکھتے جائیے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا، یعنی انہوں نے اعداد و شمار جمع کیے کہ بخاری شریف میں حضرت ابوبکر کی، بخاری شریف میں کل روایتیں تقریباً 6500، ان میں سے بھی جو ریپیٹ ہوئی ہیں ان کو اگر نکال دیا جائے تو 2600 حدیثیں بخاری شریف میں مجموعی طور پر ہیں۔ ان 2600 حدیثوں میں حضرت ابوبکر کی کل 2 حدیثیں، حضرت ابوبکر کی کل 2 حدیثیں، حضرت عثمان کی 3 حدیثیں، حضرت عمر کی تقریباً 5 یا 6 حدیثیں، اسی طرح طلحہ کی حدیث، اسی طرح زبیر کی حدیث، مل کر 100 بھی نہیں بنتی۔ وہ جو عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں، جن کو جنت کی بشارت دی گئی تھی، ان صحابہ کی بیان کردہ حدیثوں کی تعداد 100 تو بڑی دور کی بات ہے، 50 تک نہیں پہنچتی۔ 2500 حدیثوں میں 50 بھی حدیثیں ان شخصیتوں سے نہیں ملی جن کو رسول سے اتنی قربت کا شرف حاصل تھا، تو انہوں نے حدیث کیوں نہیں منتقل کی؟ اس کا کوئی وجہ کوئی شخص بھی بیان کرے، میں سمجھتا ہوں کہ اس نسل کے نزدیک اگر کوئی مجرم ہو سکتا ہے اسلام کے آثار کو محفوظ نہ رکھنے کا تو یہ ہستیاں ہو سکتی ہیں۔ یہ ان کی ذمہ داری تھی نا کہ یہ محفوظ ہوتا، لیکن آج ہمارے پاس جو اسلام آیا ہے وہ ہمیں درجہ دوم کے آدمی، درجہ دوم کے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یعنی جن کی پوزیشن یہ ہو کہ حضرت ابو ہریرہ، اب یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلات میں جاؤں، کل 1 سال 9 مہینے مدینے میں قیام ہے حیات رسول میں، اس 1 سال 9 مہینے میں انہوں نے 4500 حدیثیں ہم تک بیان کر دی۔ یہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر، چلیے ہم تک انہوں نے حدیث نہیں پہنچنے دی جو خود جمع کی تھی، لیکن کل کتنی جمع کی تھی؟ 500 حدیثیں۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے، جیسا ہمیں مسلمانوں نے بتایا، سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں اور حیات رسول کے آخری مرحلے تک مدینے میں موجود ہیں، انہوں نے رسول کے پاس مستقل، مکے کی زندگی میں بھی ساتھ، مدینے کی زندگی میں ساتھ، بلکہ جو مکے اور مدینے کا درمیانی سفر ہے اس میں بھی ساتھ۔ ان سے زیادہ حدیثوں کو سننے والا کون ہو سکتا تھا؟ وہ تو کل 2 حدیثیں بیان کریں بخاری شریف میں، ان 2 کو چھوڑیے کل 500 حدیثیں جمع کریں، چاہے وہ ہم تک نہ پہنچی ہو، لیکن 500 حدیثیں ان کی ایک طرف، اور 1 سال 9 مہینے مدینے میں رہنے والا وہ 4500 حدیثیں جو ہم تک پہنچا دیتا ہے۔ تو پھر میں یہی کہوں گا کہ اول درجے کے آدمی نے حدیث نہیں پہنچائی تو ہم مجبور ہو کے درجہ دوم کے آدمیوں پر انحصار کرنے کو تیار ہیں۔ دوسرے بڑے راوی جن کے ذریعے ہمیں حدیث پہنچی وہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، تقریباً 3500 حدیثیں ان کی ہیں جو ان کے ذریعے روایت ہوئی۔
ان کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کی ایک حدیث صحیح بخاری میں 6 جگہ آئی ہے، اس حدیث کا نام ہے حدیث کرتاس، 6 جگہ اس حدیث کا تذکرہ ہے صحیح بخاری میں اکیلی میں، وہ حدیث کرتاس یہ لفظ آپ لوگوں کے لیے اتنا اجنبی نہیں ہے، یہ وہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے ایک قلم دوات لا کے دو تو ایک ایسی تحریر لکھ دوں گا کہ قیامت تک تم گمراہ نہیں ہوگے اگر اس تحریر پہ عمل کرو گے۔ وہ روایت جو ہے وہ روایت 6 جگہ نقل ہوئی ہے صحیح بخاری میں۔ عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، ایک شخصیت ہے علامہ شبلی نعمانی، انہوں نے ایک کتاب لکھی الفاروق حضرت عمر کے حالات کے اوپر مشتمل، اس کے اندر اس حدیث پہ بحث کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ حدیث تو یقیناً عبداللہ ابن عباس نے بیان کی ہے، یقیناً اس کے اندر کوئی شبہ نہیں کہ یہ حدیث اپنی جگہ پر موجود ہے، اور وہ جو باتیں وہاں پہ ہوئی تھیں اس کی ذمہ داری بھی جن افراد پہ آتی ہے، انہوں نے تسلیم کیا کہ حضرت عمر نے یہ جملہ کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ نعوذ باللہ آپ پہ بیماری کا اثر ہے جس کے تحت اس قسم کی بات کہہ رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں نقل کی، انہوں نے تسلیم کی، لیکن اب نتیجہ کیا نکالا کہ جناب بات یہ ہے کہ اس کے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس۔ عبداللہ ابن عباس اس وقت پیدا ہوئے تھے کہ جب شاب ابو طالب میں رسول اللہ کے قیام کا آخری ایام تھا، یعنی ہجرت سے 3 سال پہلے، ہجرت سے 3 سال پہلے عبداللہ ابن عباس پیدا ہوئے۔ تو مدینے میں حضور کی زندگی کا کل عرصہ ہے تقریباً 10 سال، تو گویا حضور کے وصال کے مرحلے پر جب یہ واقعہ ہوا ہے اس وقت عبداللہ ابن عباس کی عمر 13 سال تھی، 12-13 سال ان کی عمر بنتی تھی۔ تو اب شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ ان کی 12-13 سال کی عمر تھی، وہ رسول اللہ میں اور ان کے انتہائی جلیل القدر صحابہ میں جو بات ہو رہی تھی اس کو وہ کیا سمجھ پاتے؟ انہوں نے جو یہ حدیث بیان کی ہے تو وہ سمجھ نہیں پائے ہوں گے کہ رسول اللہ نے کیا کہا ہے، صحابہ نے اس کا کیا جواب دیا ہے۔ وہ صرف ظاہری الفاظ کو سنا ہے انہوں نے اور وہ نقل کر دیا ہے، اس کی اصل اسپرٹ کو نہیں جانتے، نہیں سمجھتے۔ جناب والا میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں، ٹھیک ہے عبداللہ ابن عباس کو حدیث کرتاس کی صحیح اسپرٹ کا پتہ نہیں چلا ہوگا، بچے تھے نا، 12-13 سال کے تھے، لیکن اتنا سوچ لیجئے کہ یہ آخری حدیث ہے جو عبداللہ ابن عباس نے سنی ہے۔ نہیں توجہ بھائی، یہ حضور کے وقت وصال کی حدیث ہے نا، عبداللہ ابن عباس سن کے بیان کر رہے ہیں۔ شبلی کہتے ہیں یہ قابل اعتبار نہیں، اس لیے کہ عبداللہ ابن عباس کی عمر بہت کم تھی۔ اب یہ وہ حدیث ہے کہ حضور کے آخری ایام کا قول ہے، جب آپ بستر عدالت پہ تھے اور اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا، اس وقت یہ واقعہ ہوا تھا کہ قلم دوات مانگا گیا تھا۔ تو اگر یہ حدیث اس لیے قابل قبول نہیں ہے کہ عبداللہ ابن عباس سمجھدار نہیں تھے، سمجھ نہیں پائے، تو اب یہ سوچ لیجئے کہ اس سے پہلے جو اس کے علاوہ جو حدیث سنی ہوگی وہ اس سے پہلے ہی سنی ہوگی نا، کوئی 6 مہینے پہلے سنی ہوگی، کوئی سال بھر پہلے سنی ہوگی، کوئی 2 سال پہلے سنی ہوگی۔ تو اگر یہ اس وقت عمر ان کی 13 سال تھی اور سمجھ نہیں سکتے تھے تو پھر جو 6 مہینے پہلے سنی تو اس وقت 12.5 سال رہے ہوں گے، جو سال بھر پہلے سنی وہ 12 سال کے رہے ہوں گے۔ یعنی اگر آخری سنی ہوئی حدیث قابل اعتبار نہیں تو ان 3,500 حدیثوں کو کیا کروں؟ تو یہ درجہ دوم کے ہوئے نا راوی، جن کے متعلق خود آپ کو شبہ ہے کہ یہ سمجھ نہیں سکتے تھے، شعور نہیں رکھتے تھے، ہمیں ان پہ کیوں اکتفا کرنی پڑی، کیوں ان کا سہارا لینے پہ ہم مجبور ہوئے؟ آج ہمارے بھائیوں کی ساری فقہ یا حضرت ابو ہریرہ کی روایتوں پہ منحصر ہے، یا عبداللہ ابن عباس کی روایتوں پہ منحصر ہے، یا حضرت عائشہ کی روایتوں پہ منحصر ہے، جن کا حضور کے ساتھ قیام کی صورتحال یہ ہے کہ حضور کی ہجرت کے 1 سال کے بعد خانہ رسول میں داخل ہوئی، اس سے پہلے نہ محفل رسول میں آ سکتی ہیں نہ حضور کے گھر میں آ سکتی ہیں۔ شادی کہا جاتا ہے کہ نکاح مکے میں ہو گیا تھا، لیکن رخصتی ہوئی 2 صدی ہجری میں، دوسرے سال ہجری میں، ہجرت کے دوسرے سال۔ تو دوسرے سال آئیں اور 10ویں سال حضور کا وصال ہو گیا، تو کل آپ کا قیام جو حضور کے ساتھ رہا وہ 9 سال رہا ہے۔ اس 9 سال میں بھی صورتحال یہ ہے کہ حضور کی ازواج مجموعی طور پر تو 11 تعداد ہے، لیکن ایک وقت میں آپ کی 9 بیویاں تھیں اور حضور ان سب میں عدل سے کام لیتے تھے۔ ایک بیوی کی باری آتی تھی، دوسرے دن دوسری کی، تیسرے دن تیسری کی،
اس طرح جب 9 بیویاں ایک وقت میں تھیں تو ایک بیوی کی باری 9 دن آتی تھی. کل 9 سال حضرت عائشہ رسول کے گھر میں رہیں، اس میں سے باری کے اعتبار سے صرف 1 سال ان کے ساتھ گزرا. اب اگر اس 1 سال میں وہ 2500 حدیثیں بیان کریں تو میں جواب طلب تو کروں گا کہ ان کے والد گرامی شروع سے لے کے آخر تک ساتھ رہے تھے، وہ اتنی سی حدیثیں بیان کریں اور یہ اتنی بہت سی حدیثیں. میں صرف دعوت فکر دے رہا ہوں، میرے پیش نظر کبھی بھی یہ نہیں رہا کہ کسی کی توہین مقصود ہے، کسی کا مذاق اڑانا مقصود ہے. لیکن مسلمان کیوں نہیں پوچھتا اپنے اسلاف سے، اپنے بزرگوں سے کہ تمہارے ذمہ ایک ہی کام تھا کہ رسول کے دین کو ہم تک پہنچا دو. آخر اس کے پہنچانے میں جس نے کوتاہی کی اس کی گریبان تک تمہارا ہاتھ کیوں نہیں پہنچتا؟ قصیدے پڑھنے کا عادی مسلمان ذرا سوچے تو صحیح کہ آخر تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے. جن کی ذمہ داری تھی وہ آثار مٹاتے رہے، حدیثیں انہوں نے مٹا دی. حضور نے ایک بیعت کی تھی، سے بیعت رضوان کہتے ہیں. جب صلح حدیبیہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جماعت کو لے کے مکے کی زیارت کے لیے عمرہ کرنے کی نیت سے گئے تو کفار نے کہا کہ جی ہم تو شہر میں داخل نہیں ہونے دیں گے بغیر لڑائی کے. یہ لوگ لڑائی کی نیت سے گئے نہیں تھے. رسول نے وہاں پر صلح کی. اس صلح کے اوپر بعض مسلمانوں کے ماتھے پہ بل آ گئے. انہوں نے کہا کہ ہم بدر میں ان کو شکست دے چکے، احد میں تقریباً ان کو ہرا دیا تھا، خندق میں تو شکست فاش دے دی، تو اب ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ماشاءاللہ بدر میں تھے تو 313 تھے، احد میں تعداد ہوئی تو 700 کی ہوئی. خندق میں بھی اتنے کمزور تھے کہ ارد گرد حصار کھینچ کے، خندق کھینچ کے اپنے دفاع کا بندوبست کیا تھا. ان تمام کمزور موقعوں پر تو مسلمان کامیاب ہوئے. آج جب آئے ہیں، آج جب عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں تو ان کی تعداد تقریباً 10,000 ہے. اب بہت بڑی طاقت ہیں. اس بڑی طاقت ہوتے ہوئے رسول کا وہ معاہدہ کرنا، وصولو کرنا بہت سے لوگوں کو ناگوار گزرا. جب بہت سے لوگوں کو ناگوار گزرا تو اب اللہ کی طرف سے حکم آیا، حبیب ان سب سے کوئی نئے سرے سے بیعت کریں، نئے سرے سے کلمہ پڑھیں. جب دل میں ایک مرتبہ شک آ جائے ذات رسالت کے لیے تو اب واحد اس کا علاج یہ ہے کہ دوبارہ ایمان لاؤ. اس کے لیے بیعت کی گئی. وہ بیعت ایک کھجور کے درخت کے نیچے ہوئی. اس کو بیعت ایک بیر کے درخت کے نیچے حضور تشریف فرما ہوئے اور وہاں بیعت ہوئی، اور اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں. قرآن مجید نے بھی اس کا تذکرہ کیا، اور جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ نکلا ہے نا وہ اسی بیعت رضوان کے سلسلے میں ارشاد ہوا کہ جنہوں نے اس وقت تمہارے ہاتھ پہ بیعت کی ہے خلوص دل کے ساتھ، وہ لوگ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. تو یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے کھلے دل کے ساتھ ایمان قبول کیا تھا، جنہوں نے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. باہر طور یہ واقعہ ہو گیا. اب وہ جو بیر کا درخت تھا وہ بیر کا درخت اپنی جگہ رہا، چونکہ مکے اور مدینے کے راستے کے درمیان میں تھا، مکے سے قریب تر تھا. تو ہوتا یہ تھا کہ جب حج کے لیے لوگ جاتے تھے تو وہاں پر چونکہ ایک اہم تاریخی واقعہ ہو چکا تھا حضور کا، اس لیے اس درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. معمول بنا لیا کہ یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی جائے. حضرت عمر کا دور آیا، آپ نے حکم دیا کہ چونکہ یہ بدعت کر رہے ہیں تو اب بدعت کرنے کی سزا یہ ہے کہ درخت کاٹ دیا جائے، اور وہ درخت کاٹ دیا گیا. حضور کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا خدا لعنت کرے بیر کا درخت کاٹنے والے پر. تو بعد میں یہ بحث چلتی رہی کہ یہ بیر کا درخت کاٹنے والا کون ہے، کیونکہ تاریخ میں 2 بیر کے درخت ہیں جو کاٹے گئے تھے. ایک یہ بیر کا درخت کاٹا گیا تھا، ایک روضہ امام حسین علیہ السلام کے سب پاس ایک جو لوگ شرف زیارت حاصل کر چکے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ایک دروازے کا نام ہے باب سدرہ. یہ باب سدرہ جو ہے، سدرہ کہتے ہیں بیر کو، بیر کے درخت کو. تو یہ بیر کا ایک درخت تھا جو علامت تھا. یہ تو اب آج مزار ہے اور آج شان و شوکت ہے، اس وقت نشان قبر کچھ اور نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ بیر کا درخت تھا جو نشان تھا، جو یہ بتاتا تھا کہ جب زائر جائے تو کہہ دیا جاتا تھا کربلا پہنچو گے تو بیر کے درخت سے اتنے قدم کے فاصلے پر جو قبر ہے وہ قبر امام حسین علیہ السلام ہے. علامت قبر حسین تھی وہ بیر کا درخت. تو اس علامت کو ختم کیا ہارون رشید نے، اس نے بیر کا یہ درخت کٹوا دیا. تو اب یہ مورخین میں اور
علم حدیث کے جاننے والوں میں یہ بحث ہے کہ حضور کے حدیث کا مخاطب کون ہے، بیت رضوان کے سدرہ کو کٹوانے والا یا قبر رسول کی علامت کا سدرہ کٹوانے والا؟ میں سمجھتا ہوں کہ رسول نے اسی لیے نام نہیں لیا تھا کہ جس نے ایسے علامتوں کو ختم کیا ان سب کو 1 2 3 پہ لعنت، نعرہ حیدری، محمد آل محمد صلی اللہ کوئی اٹھا 500 حدیثیں نظر آتش کر دیں، کسی نے ایک آثار تھا وہ اسے مٹا دیا کہ یہاں بدعت ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں بات تو بڑی بظاہر اچھی لگتی ہے، لیکن سورہ بقرہ کا وہ ارشاد ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ جو ہیں یہ شاعر اللہ میں سے ہیں، اور جو لوگ ان کے درمیان صحیح کرتے ہیں ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے علماء نے یہ کہا کہ در حقیقت یہ تھا کہ کفار نے زمانہ جاہلیت میں ایک بت رکھ رکھا تھا صفا کے اوپر، ایک بت تھا مروہ کے اوپر۔ صفا کے بت کا نام الاف تھا اور جو مروہ کے بت تھا اس کا نام نائلہ تھا، کوئی دیوی تھی۔ تو چنانچہ وہ ایک دیوتا سے ایک دیوی تک جاتے تھے، دیوی سے دیوتا تک آتے تھے اور دونوں جگہ جا کے سلام کیا کرتے تھے۔ تو اب مسلمانوں کے دل میں یہ خیال تھا کہ یہاں تو کفار کے بت رکھے رہتے تھے، یہاں ہم صحیح کریں گے تو شاید مناسب بات نہ ہو، تو قرآن نے کہا کہ تم ان بتوں کی پرواہ نہ کرو، بت تھے ہوا کریں، تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ شاعر اللہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، تمہیں اس کی زیارت کرنی ہے، ان بتوں کی فکر نہ کرو۔ یہ حکم دیا ہی اس لیے گیا کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ چونکہ یہاں پر بت رکھے تھے اس لیے اب شاعر اللہ کی اہمیت کم ہو جائے۔ نہیں، جو آثار ہیں ان کی اہمیت برقرار رہے گی، اگر وقتی طور پر بت تھے بھی تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی جگہ کسی کی نگاہ میں کوئی بدعت ہو بھی رہی ہے، کوئی ناجائز بات ہو بھی رہی ہے، تو وہ اس بات کا جواز نہیں ہو سکتا کہ آثار مٹا دیے جائیں۔ کل بھی یہی دلیل دی گئی تھی، آج بھی یہی دلیل دی جاتی ہے کہ یہ لوگ، یہ گمراہ قوم آتی ہے، یہ جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے ہیں اور یہاں پہ آ کے مزارات کے اوپر یہ بڑی بڑی بدعتیں کرتے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام کے نام کی ایک مسجد ہے، اس مسجد کو مدینہ منورہ میں اس کو تاریخی طور پہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ جناب امیر کی مسجد ہے۔ میں نے وہاں کی چھپی ہوئی کتابوں میں بھی اس مسجد کا تذکرہ پڑھا کہ یہ حضرت علی علیہ السلام کی مسجد ہے، ان کے وہ یہاں پر نماز عید پڑھواتے تھے، اس سلسلے میں یہ مسجد قائم ہوئی ہے، اس کے ساتھ پوری کہانی لکھی ہوئی ہے۔ لیکن وہ مسجد زمانہ حج ہو یا زمانہ عام ہو، ہر وقت اس پہ تالا لگا رہتا ہے۔ کیوں؟ یہاں پہ شیعہ آتے ہیں اور وہ آ کے بدعتی حرکتیں کرتے ہیں، یعنی شیعہ آتے ہیں بدعتیں کرتے ہیں۔ جناب والا، کسی کی بدعت سے آثار اسلامی مٹائے نہیں جا سکتے۔ جتنے قبروں پہلے بٹھائے گئے ہیں اسی لیے کہ یہاں پہ آ کے کچھ لوگ بدعت کرتے ہیں، جو جالیاں لگا دی گئی ہیں، تمام ہر طرح کی ریسٹرکشنز ہے کہ وہاں پر نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ بدعت کرتے ہیں۔ جو صفا و مروہ کے درمیان صحیح کی کا حکم دے کر شریعت نے کہہ دیا کہ یہ مت دیکھو یہاں کون کیا کرتا ہے، یہ دیکھو کہ یہ آثار اسلامی میں سے ہے کہ نہیں ہے۔ تو جناب والا، یہ ایک پیمانہ ہے ہمارے سامنے جو ماضی کے متعلق بھی فیصلہ کرتا ہے اور حال کے متعلق بھی فیصلہ کرتا ہے کہ دشمن اسلام ماتھے پہ لیبل لگا کے نہیں آئے گا، اس کا نام دشمن اسلام نہیں ہوگا، بلکہ صرف یہ دیکھا جائے گا کہ جو اسلام کے آثار کو مٹا رہا ہے وہ اسلام کا دشمن ہے، اور جو آثار کی حفاظت کر رہا ہے وہ اسلام کا دوست ہے۔ اور اب سوچئے کہ ان مجلسوں کی اہمیت کیا ہے، یہ ذکر حسین کی اہمیت کیا ہے، یہ سجے ہوئے عزاخانوں کی اہمیت کیا ہے، یہ آثار اسلامی ہے جن کا تحفظ ہے۔ آج جب یہ علم اٹھتا ہے اور دنیا پوچھتی ہے کیا ہے، تو آپ بتاتے ہیں یہ اس علم کی یادگار ہے جو کربلا میں اٹھایا گیا تھا۔ آج جب شبیہ اٹھتی ہے تابوت کی تو آپ بتاتے ہیں یہ اس کی شبیہ ہے کہ جس کو بے جرم خطا شہید کیا گیا تھا، جس نے اسلام کے لیے جان دی تھی۔ یہ جھولا، یہ مہندی، یہ تابوت، یہ تمام چیزیں کسی نہ کسی اعتبار سے یا کسی واقعے کا اظہار ہیں یا کسی شے کا جو حقیقت میں موجود ہے اس کا اظہار ہے۔ اور کیا کہنے ان محافظین نے آثار اسلامی کے کہ صرف واقعات کا تحفظ نہیں کیا،
صرف واقعات کا تحفظ نہیں کیا، اگر کربلا میں کسی کے دل میں کوئی حسرت تھی تو اس حسرت کو بھی باقی رکھا ہے۔ یہ جو آپ کے یہ ساری جو تبرکات ہیں، یہ کیا واقعے کی ساری علامتیں ہیں؟ ارے کربلا کا علم تو ٹھنڈا ہو گیا تھا، یہ سربلند علم اس جذبے کا اظہار ہے کہ حضرت عباس کی خواہش یہ تھی کہ اس علم کو بلند کرنے کے لیے ایک کے بعد دوسرا بازو کٹوا دیا، علم کو گرنے نہیں دیا۔ تو جس علم کو بلند رکھنا چاہتے تھے، اب یہ ہمارا کام ہے کہ وہاں بلند نہیں ہوا، لوگوں نے گرا دیا تھا، ہم اسے بلند رکھیں گے۔ وہاں پر جنازے نہیں اٹھنے دیے گئے، لاشوں کو بلا تدفین کے چھوڑ دیا گیا، ہم تابوت اٹھاتے ہیں کہ تم نے یہ دفن نہیں ہونے دیا۔ اور اسی موقع پہ میں کہوں کہ یہ جو مہندی سجائی جاتی ہے تو یہ بحث نہ کیا کیجئے کہ وہاں شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، وہاں پر کوئی مہندی کی رسم تھی کہ نہیں تھی۔ بات اتنی سی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ماں کے دل میں تمنا تو ہوگی نا کہ میں اپنے بیٹے کو دولہا بناؤں گی، اس کی شادی کروں گی، تو ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اے ام فرما، آپ اپنے بیٹے کو دولہا نہیں بنا سکیں یا آپ اپنے بیٹے کی کوئی رسم ادا نہیں کر سکیں، تو ہم جس طریقے سے ہماری شادی ہوتی ہے، جس طرح سے ہمارا طور طریقہ ہے، اس کے مطابق آ جاتے بی بی، ہم ہوتے تو ہم کوئی کسر نہ چھوڑتے، ہر وہ رسم سر انجام دیتے جو ہم اپنے یہاں شادی بیاہ میں کرتے ہیں۔ تو ان رسموں کے اوپر اعتراض نہ کیجئے یا کسی کے کیے ہوئے اعتراض پر پریشان نہ ہوں، یہ خیال رہے کہ یہ تمام چیزیں بقائے اسلام کا ذریعہ ہیں۔ اگر یہ اسلام کا بقا کا اہتمام نہ ہوتا نا تو یہ تکلف نہ کیا جاتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کے چوتھے امام سن 144 ہجری سے لے کے 148 ہجری تک 4 سال کا یہ عرصہ ہے، لمبی کہانی ہے۔ بنو امیہ کا دور ختم ہو گیا، بنو عباس کا دور شروع ہوا 132 ہجری میں۔ ابو العباس الصفا اس کا پہلا بادشاہ تھا، مشکل سے 3.5 سال حکومت کی، ابھی وہ اپنی کنسالیڈیشن میں مصروف تھا کہ اس کو موت آ گئی۔ دوسرا بادشاہ تھا منصور دوانیقی۔ منصور دوانیقی کے سامنے سب سے پہلے اولاد امام حسن علیہ السلام موجود تھی کہ جو جس سے اس کو خطرہ تھا کہ کہیں یہ اقتدار کے دعوے دار نہ ہو جائے، اس کا ایک پس منظر تھا اس خطرے کا۔ چنانچہ وہ اولاد امام حسن علیہ السلام کا تعاقب کرتا رہا، اور حتیٰ کہ 144 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کے پڑ پوتے جناب نفس زکیہ شہید ہوئے، ان کے بھائی ابراہیم شہید ہوئے، ان کے والد عبداللہ المہر شہید کیے گئے۔ جب اولاد حسن سے فارغ ہو چکا تو اولاد حسین کی طرف متوجہ ہوا۔ اب امام جعفر صادق علیہ السلام وہ شخصیت تھے کہ جو اولاد حسین میں سب سے ممتاز ہستی تھے۔ اب ان کا کوئی جرم تو تھا نہیں کہ جس کو بنیاد بنا کر ان کے خلاف محاذہ رائی کرتا، تو اس نے یہ کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو طلب کر لیا اپنے دربار میں۔ اس وقت دارالحکومت کوفہ تھا، ابھی بغداد کی تعمیر نہیں ہوئی تھی۔ بغداد کی تعمیر تقریباً 153 ہجری میں جا کے مکمل ہوئی ہے، تب دارالحکومت تبدیل ہوا ہے۔ اس وقت تک کوفہ دارالحکومت تھا، تو کوفے کے اندر اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو طلب کر لیا۔ امام 4 سال کوفے میں کئی مرتبہ آئے، کئی مرتبہ چلے گئے، پھر بلا لیا جاتا تھا کسی بہانے سے۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ وہ انڈر آبزرویشن رہیں، مستقل نگاہ کے سامنے رہیں، اس لیے اپنے پاس بلا کر کوفے میں رکھتا تھا۔ تو جب امام کوفے تشریف لائے تو اس کوفے میں درس و تدریس کے اور بہت سے واقعات ہوئے۔ مسجد کوفہ میں ایک مسلسل یونیورسٹی کا قیام عمل میں آ گیا امام کی ان کوششوں، اس وقت کی کوششوں کے نتیجے میں۔ لیکن اس کے ساتھ امام نے ایک اور کام کیا، اور وہ کام یہ تھا کہ گاہے گاہے کوفے سے اٹھتے تھے اور سرزمین کربلا پہ آ جاتے تھے۔ کربلا میں جہاں آ کے قیام کرتے تھے وہ آج بھی ایک مقام امام زمانہ علیہ السلام کہلاتا ہے۔ ایک نہر ہے جو بعد کی بنی ہوئی چیز ہے، اس نہر کی دوسری طرف ایک باغ ہے جو باغ امام جعفر صادق علیہ السلام کہلاتا ہے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں امام آ کے قیام کیا کرتے تھے، اپنے اصحاب کے ساتھ آتے تھے۔ اصحاب کو لے کے اب ذرا سوچئے، جب واقعہ کربلا ہوا تو اب کون ہے جو کربلا کی جزیات کو یاد رکھے، کون ہے بتائے کہ کہاں کیا واقعہ ہوا تھا؟ تو امام اپنے اصحاب کو لے کے آتے تھے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں امام حسین شہید ہوئے تھے، یہ وہ مقام ہے جہاں میرے چچا کا ایک بازو کٹا تھا، یہ وہ مقام ہے جہاں دوسرا بازو کٹا تھا، یہاں میرے بزرگ علی اکبر شہید ہو کے گرے تھے، یہاں علی اصغر کو تیر لگا تھا۔ ایک ایک مقام کی نشاندہی کر رہے تھے۔ وہ مقام آج بھی موجود ہیں، آج بھی ظاہر جاتا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟
دنیا آثار کو مٹا رہی تھی، آل محمد آثار کو بچا رہا تھا۔ تو کیوں نہ پھر آج اس کا ذکر کیا جائے کہ جس نے کربلا کے آثار کو پورے زمانے سے ٹکر لے کے باقی رکھا ہے۔ سید سجاد کا کارنامہ معمولی نہیں ہے۔ ذرا سوچئے کہ حکومت وہی ہے جس نے حسین کا قتل کیا ہے، حکومت کی سب سے بڑی تمنا ہے کہ ذکر حسین نہ ہونے پائے، واقعہ کربلا مٹ جائے، کوئی علامت باقی نہ رہے۔ میں اگر صرف وہ تفصیلات عرض کروں کہ جو بنو امیہ نے واقعہ کربلا کو چھپانے کے لیے، اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے جو اہتمام کیا تھا، اگر اس اہتمام کا تذکرہ کیا جائے تو کم از کم ایک گفتگو صرف اس اہتمام کے تذکرے کے لیے چاہیے۔ کوشش یہ تھی کہ واقعہ کربلا اگلی نسلوں تک نہ پہنچے۔ انہی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج بھی یزیدی فکر رکھنے والے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہہ دیتے ہیں واقعہ کربلا ہوا ہی نہیں تھا، یا ہوا تھا تو اس میں یزید کا کوئی تعلق نہیں تھا، اس نے تو اہل حرم پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی۔ ان قیدیوں کو وہاں سے جیسے ہی کوفے سے وہاں پہنچے تو بڑے عزت و احترام کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ یہ باتیں کہی جاتی ہیں یہ صرف اس لیے کہ واقعہ کربلا کے آثار بچ جائیں، لیکن وہ جو جانتا تھا کہ واقعہ باقی اس صورت میں رہے گا کہ آثار باقی رہیں، تو اس نے کیا کچھ نہیں کیا آثار کو بچانے کے لیے۔ جناب والا، آثار عمارتوں کی صورت میں بچانا سید سجاد کے ظاہری حالات اس کی اجازت نہیں دے رہے تھے، تو سید سجاد نے کیسے بچایا؟ یہ عجیب و غریب انداز تھا کہ آج آپ عزاداری کے لیے جمع ہوتے ہیں نا ان عزا خانوں میں، یہ عزا خانے کا تصور آپ مختلف مشاغل میں آپ کے گھروں میں شاید اتنی گنجائش نہ ملے تو ایک گھر بنا لیا جائے، ایک جگہ بنا لیا جائے کہ جہاں پہ ذکر حسین ہوا کرے۔ اس کو آپ نے امام بارگاہ کہا، امام باڑہ کہا، حسینیہ کہا، کوئی نام رکھا، لیکن سید سجاد کی حسینیہ کون تھی؟ سید سجاد کی امام بارگاہ کون سی تھی؟ اس کے لیے کوئی عمارت نہیں تھی، کوئی جگہ نہیں تھی۔ سید سجاد بازار میں جا رہے ہیں، قصائی کی دکان پر دیکھا ایک کوئی کہیں وہ جانور ذبح کر رہا ہے، فوراً گئے، اس کو پانی پلا دیا تھا، پانی پلا دیا تھا۔ ذبح کرنے والے نے کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پانی نہ پلائیں؟ آپ کے جد کا حکم ہے کہ جانور کو پانی پلا دیا جائے۔ بس بازار تھی، اچانک حسینیہ میں تبدیل ہو گئی، اچانک عزا خانے میں تبدیل ہو گئی کہ اب سید سجاد کہہ رہے ہیں کہ کیسا وقت ہے کہ ایک جانور کو بھی پانی پلا کے ذبح کیا جاتا ہے، اور ایک میرا بابا تھا کہ دنیا سے پیاسا رخصت ہو گیا۔ ذکر شہادت حسین کو اس طرح کیا ہے سید سجاد نے، اس طرح کیا ہے۔ آج جو یہ ذکر باقی ہے نا، یہ سید سجاد کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ کبھی کوئی دوست آتا تھا، شاہب ظاہری ایک شخصیت ہے، وہ آئے بارگاہ امامت میں، آگے کہا مولا ہمارے گھر میں شادی کی تقریب ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ تشریف لے چلیں تو آپ کے جانے سے ہماری عزت افزائی ہو جائے گی۔ امام نے کہا تم نہیں جانتے ظاہری کہ ہم کسی شادی کی تقریب میں نہیں جاتے، ہم خوشی کی تقریب میں نہیں جاتے۔ مولا پھر آپ کو بلانے کی کیا صورت ہے؟ کہا ایک ہی صورت ہے کہ ہمارے والد گرامی کے فرش عزا بچھاؤ تو ہم اس کے اندر آئیں گے، فرش عزا بچھاؤ ہم اس کے اندر آئیں گے۔ شاہب ظاہری نے بعد میں امام کے اس خواہش کا خیال رکھتے ہوئے شادی کی تقریب ہو گئی، اس کے بعد ایک مرتبہ خدمت میں حاضر ہوا، مولا میں نے آج ذکر امام کا اہتمام کیا ہے، ایک شاعر نے ایک مرثیہ کہا ہے، اس مرثیہ کے پڑھنے کا بھی انتظام ہے، مولا آپ تشریف لائیے اس موقع پر۔ امام نے کہا ہاں بسم اللہ ہم ضرور آئیں گے۔ امام آئے، مسند پہ جگہ بنائی گئی تھی، امام آ کے بیٹھ گئے، اب ذکر شروع ہوا، ذکر ہوا۔ اب ذرا سوچئے کہ ہمارے یہاں اگر شبیہ برآمد ہوتی ہے تو ہمارے گریہ میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہ شبیہ ہے۔ وہاں تو کربلا کا ایک فرد موجود تھا، ظاہر کس انداز سے گریہ ہو رہا ہوگا، شاعر واقعہ بیان کرتے جا رہا ہے اور مجمع تڑپ تڑپ کے رو رہا ہے۔ جب تقریباً اختتام کے قریب مرثیہ پہنچا تو ظاہری نے دیکھا کہ مسند خالی ہے، امام وہاں نہیں ہے، امام وہاں تشریف نہیں رکھتے۔ چوک کے ادھر ادھر دیکھا، کیا دیکھا؟ جہاں لوگوں نے جوتے اتارے تھے نا، جہاں لوگوں نے اپنے جوتے اتارے تھے، امام وہاں پہ کھڑا ہوا تھا، امام وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ فوراً ہاتھ باندھ کے پہنچ گیا، مولا مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی، آپ نے وہ مسند چھوڑ دی؟ کہا نہیں صاحب، تم جو کچھ دیکھ رہے ہو نا، تمہاری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں، تم نے صرف ان کو دیکھا ہے جن کو تم نے بلایا ہے، تمہاری
تمہارے بلائے بغیر کچھ اور ہستیاں بھی آئیں جو تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ رہی، لیکن وہ ہستیاں ایسی کہ ان کی موجودگی میں مسند کے قابل نہیں۔ بزرگان گرامی، یہ آثار کربلا کو باقی رکھنے کی کوششیں تھیں کہ سید سجاد نے یہ تمام کیا۔ اللہ نے سید سجاد زندگی کا آخری مرحلہ آیا نا، دیکھیں عجیب عجیب کیفیتیں ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ کہ امام کا ایک اونٹ تھا جو آپ نے پال رکھا تھا، اس پہ کئی مرتبہ حج کیا تھا آپ نے اس اونٹ پہ سوار ہو کے، تو جب انتقال ہونے لگا تو جو وصیتیں فرمائی ہیں اس وصیت میں ایک وصیت یہ بھی تھی کہ اگر یہ اونٹ مر جائے نا تو اس کو یوں ہی اس کی لاش کو پھینک نہ دینا، بلکہ زمین میں گڑھا کھود کے اس کو دفن کر دینا۔ مولا جانور کو دفن کرنے کا خیال کیوں؟ دنیا میں کون جانوروں کو دفن کرتا ہے؟ تو کہیں گے کیا کروں، دل میں حسرت رہی کہ کاش بابا کو میں دفن کر سکتا۔ سامعین گرامی، میں سمجھتا ہوں کہ سید سجاد پر کربلا میں کچھ مقامات، داستان کربلا میں کچھ مقامات ایسے تھے جو بہت سخت گزرے ہوں گے۔ ان میں سے ایک مرحلہ کون سا ہے؟ ذرا سوچئے کہ ایک جوان بیٹا باپ کا اگر انتقال ہو جائے تو اس کی سب سے بڑی کوشش کیا ہوگی؟ باپ کے جنازے میں شرکت بھی کرے، باپ کا جنازہ اہتمام سے اٹھائے، جتنے لوگوں کو اطلاع دے سکتا ہے اطلاع دے دے، جتنے لوگ آ سکتے ہیں آ جائیں۔ اسے اگر جنازہ دھوم سے اٹھے نا تو بیٹے کو تسکین ہوگی کہ میں نے اپنی ذمہ داری ادا کی، میں نے فرض ادا کیا۔ ذرا سوچئے سید سجاد کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ باپ کی لاش پڑی ہوئی ہے، بے گور کفن لاش پڑی ہے، اور سید سجاد لاش کو دیکھ رہا ہے، دفن نہیں کر سکتا۔ کیسے دفن کرے؟ ہاتھ تو پس گردن بندھے ہوئے۔ کفن دینے کی تمنا تھی، کہاں سے کفن دیتا؟ پھوپھیوں اور ماؤں کے سروں پہ چادر نہیں تھی۔ ایک یہ جنازہ سید سجاد کا، اور ایک وہ مرحلہ بھی یقیناً بڑا دشوار رہا ہوگا کہ جب قید خانے کے اندر 4 سال کی بچی کا جنازہ لیے ہوئے ماں کھڑی ہوئی ہے، اور سید سجاد سوچ رہے ہیں کہ اس قید خانے میں کفن کا اہتمام کیسے ہو، غسل کا اہتمام کیسے ہو، دفن کا اہتمام کیسے ہو۔ تفصیل بتانا مقصد نہیں ہے، بس صرف ایک جملہ سن لیجئے کہ سید سجاد نے کسی طرح سے سکینہ کو دفن کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ غسل کیسے دیا، پانی نہیں ہوگا نا تو شریعت نے کہا تیمم کر لینا۔ کفن نہیں دیا ہوگا کہ کفن نہ ہو تو جس لباس میں مرنے والا مرے اسی میں دفن کر دیا جائے گا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ سید سجاد نے قید خانے میں قبر کیسے کھودی ہوگی۔ یہاں تو ذوالفقار بھی ساتھ نہیں ہے کہ قبر کیسے کھودی ہوگی۔ بس ایک جملہ مجھے ایک مقتل میں نظر آیا کہ جب سکینہ کو دفن کر کے کھڑے ہوئے سید سجاد تو 10 انگلیوں سے لہو جاری تھا۔ وہی سید سجاد، بس میرے جو کلام کے آخری جملے، وہی سید سجاد دنیا سے رخصت ہوا۔ امام محمد باقر نے باپ کے مرنے کی 35 سال کے بعد، واقعہ کربلا کے 35 سال کے بعد 97 ہجری میں 25 محرم کو سید سجاد دنیا سے رخصت ہوئے۔ بیٹے نے اعلان کرایا کہ آج سید سجاد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مدینے میں کوئی شخص باقی نہیں بچا جو سید سجاد کے جنازے میں نہ آیا ہو۔ جنازہ اٹھا، اپنے کاندھے پہ لیے امام محمد باقر جنت البقیع کی طرف جا رہے ہیں، پورا مدینہ جنازے کے ساتھ ہے۔ اس وقت امام باقر کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ بابا بیٹے کی حیثیت سے میں نے اپنا حق ادا کیا، میں نے اپنا فرض ادا کیا۔ میں کہوں گا مولا ذرا بابا کے دل سے پوچھئے ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ میرا